اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد کے اندر تشریف فرما ہیں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے بیٹھے جیسے آپ پر اونگ طاری ہو جاتی ہے اور آپ کا سر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک وہ زمین کی طرف جھکنا شروع ہو جاتا ہے، اونگ کی حالت میں ہے۔ اور جب اچانک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ کھلتی ہے، بیدار ہوتے ہیں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پہ مسکراہٹ ہے۔ صحابہ کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ آپ کو ہمیشہ مسکراتا رکھے، آپ کے مسکرانے کی وجہ جان سکتے ہیں کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھی اور فرمایا ابھی میرے اوپر ایک سورت نازل ہوئی۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سورت کی تلاوت فرمائی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر، کہ جس کی پہلی آیت کے اندر اللہ رب العزت فرماتے ہیں اے میرے محبوب، انا اعطیناک الکوثر، بے شک ہم آپ کو کوثر عطا کریں گے۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کوثر کی وضاحت فرمائی۔ سوال کیا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوثر کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کوثر جنت کے اندر ایک نہر کا نام ہے، اللہ مجھے فرما رہے ہیں کہ تمہیں کل قیامت کے دن کوثر عطا کروں گا۔ کوثر جنت کے اندر ایک نہر کا نام ہے۔ اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تفصیل کو بیان کیا، فرمایا قیامت کا دن ہوگا، اللہ رب العزت نے کوثر جو جنت کی نہر ہے اس پر اللہ رب العزت نے جنت کے باہر اس نہر سے 2 پرنالے نکالے ہوں گے، جس کو ہم اپنی زبان میں کھال بھی کہتے ہیں۔ 2 پرنالے اس کوثر سے نکلیں گے اور جنت سے باہر ایک حوض بنا ہوگا جس کو حوض کوثر کہا جائے گا، اور وہ اتنا بڑا ہوگا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک کنارے سے دوسرے کنارے تک کی مسافت 1 مہینے کی مسافت، اتنا بڑا وہ حوض۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العزت نے اس کے اندر برتن رکھے ہوں گے، پیالے ہوں گے چاندی کے، اور اتنی کثرت کے ساتھ ان کی تعداد ہوگی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جیسے آسمان کے اندر ستارے کہ جن کی کوئی گنتی نہیں کر سکتا، اسی طرح تعداد کے اندر اس کے پیالے ہوں گے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس کے اندر سونے کی ٹہنیاں ہوں گی، اور وہ کوثر کا پانی دودھ سے زیادہ سفید، شہد سے زیادہ میٹھا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کستوری کی خوشبو اس سے آتی ہوگی۔ اس کی خوبصورتی کا عالم یہ ہوگا کہ اس کے اندر سونے کی ٹہنیاں ہوں گی اور چاندی کے پیالے ہوں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں کل قیامت کے دن اس حوض کے اوپر کھڑا ہوں گا اور اپنے امتیوں کو کل قیامت کے دن اس حوض سے پانی پلاؤں گا، اور جو شخص، جو مومن مسلمان اس حوض سے پانی پی لے گا، 50,000 سال کا دن قیامت کا، اس کو کبھی بھی پیاس نہیں لگے گی، اس کو کبھی بھی بھوک نہیں ستائے گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دست شفقت کے ساتھ، ان مبارک ہاتھوں کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے امتیوں کو پانی پلائیں گے۔ کسی کو ابو بکر پلائیں گے، کسی کو حضرت عمر فاروق پلائیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کبار صحابہ اپنے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ لوگوں کو پانی پلائیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت کا دن ہوگا، میں دیکھوں گا کہ ایک جماعت آئے گی، ایک دستے کی شکل میں، ایک قافلے کی شکل میں ہوں گے، اور ان کے چہرے وضو کے اعضاء کے ساتھ چمک رہے ہوں گے۔ وضو کرنے کی وجہ سے ان کے چہرے، ان کی پیشانیاں چمکتی ہوں گی، جہاں جہاں تک وضو کرتے ہوں گے وہ سارے اعضاء چمکتے ہوں گے۔ ان کے چہروں پہ داڑیاں،
اور وضو کے ادا سے میں ان کو پہچان لوں گا کہ یہ میرے امتی ہیں، اور جب وہ بڑے فخر کے ساتھ میرے قریب آ رہے ہوں گے تاکہ وہ بھی حوض کوثر کا پانی پئیں، لیکن اچانک ان کے درمیان ایک دیوار کی طرح اللہ کے فرشتے کھڑے ہو جائیں گے، ایک دیوار کی طرح ان کے درمیان حائل ہو جائیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں کہوں گا اے اللہ کے فرشتوں، یہ دیکھنے میں تو میرے امتی لگتے ہیں، ان کو آنے دو، ان کو بھی کوثر کا جام پینے دو۔ لیکن اللہ کے فرشتے مجھے کہیں گے اے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ کے امتی ضرور ہیں، انہوں نے آپ کا کلمہ ضرور پڑھا تھا، یہ دین پر عمل اس طرح کرتے تھے، یہ دین کو اس طرح اپناتے تھے کہ انہوں نے دین کے اندر بدعات ایجاد کر لی تھی، انہوں نے اپنی مرضی سے دین کے اندر ثواب کے نام پہ بڑی بڑی بدعتیں ایجاد کر لی تھی، ثواب کے نام پہ انہوں نے بڑے بڑے کام دین کے اندر سر انجام دے دیے تھے۔ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ کے طریقے سے ہٹ چکے تھے، آپ کی سنت سے ہٹ چکے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں کہوں گا سحقن سحقن لمن غیر بعدی، ان کو مجھ سے دور کر دو، دفع کر دو، جنہوں نے میرے جانے کے بعد میرے دین میں تغیر و تبدل کیا، میرے دین کو بدل دیا، میرے دین میں بدعتیں ایجاد کی، ان کو دور کر دو، مجھ سے دفع کر دو۔ ان کے لیے کوثر کا جام، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے کچھ بھی نہیں ہے ان کے لیے، یہ کوثر کا جام نہیں پی سکے۔